بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر اور میرے ساتھ میں موجود ہیں میں عمران ریاض. ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور یہ اس ویلاگ میں ہم ڈائیورژن کی بات کریں گے. اس وقت 3 موضوع چل رہے ہیں. ایک ہے نمبر 1 پہ عمران خان، اور عمران خان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا قید تنہائی میں، غیر انسانی سلوک، اور کچھ نہ کچھ اتنا زیادہ غلط کیا گیا کہ ان کے بلڈ میں کلاٹ بنے اور ان کی آنکھ ضائع ہو گئی. یہ ایشو ایسا تھا عمران بھائی. ایک ایشو یہ ہے. ہاں جی. دوسرا ایشو معیشت، اور تیسرا کیا واقعتاً معیشت گورننس معیشت، اور کیا واقعتاً ہمارے فوجی بھائی یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ مریم صاحبہ کو خدا حافظ کہا جائے، شہباز شریف صاحب کو خدا حافظ کہا جائے اور اس سسٹم کو لپیٹ دیا جائے. یہ ہے بنیادی بات جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس پروگرام میں. نہیں، اس کو کیسے صابر بھائی دیکھیں، میرا یہ ماننا ہے کہ شریف خاندان اور پاکستان کی موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اول تو یہ جرنیل کسی کے بھی نہیں ہوتے، ان کا اپنا ہی کاروبار دھندا چلتا رہے، اپنی نوکری ان کی بچی رہے، اپنی چیزیں کنٹرول میں رہیں، تو یہ اپنے بارے میں ہی زیادہ سوچتے ہیں. یہ قوم کے بارے میں، لیڈرز کے بارے میں وفاداری ان کی اپنے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں ہے. یہ بات سچ ہے. لیکن جتنی سہولت کاری اس وقت شہباز شریف نے، مریم نواز نے، نواز شریف نے کی ہے، انہیں ایسے لوگ ملیں گے نہیں. انہیں اس طرح کے لوگ یہ چراغ لے کے بھی ڈھونڈیں گے نا تو اتنے اچھے اردلی ان کو کہیں پہ بھی میسر نہیں آئیں گے. تو جب اتنے شاندار طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں اور ان کا دال دلیا چل رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو سلوٹ مار کے کسی نہ کسی طرح راضی بھی رکھا ہوا ہے شہباز شریف نے، تو ان کو ہٹانے کی تک اس وقت بنتی نہیں ہے. یعنی یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ان کی کمزوریاں اکٹھی کر لی جائیں، وہ تو ہر ایک کی کرتے ہیں، یہ لوگ ہمیشہ کرتے ہیں. اچھا، اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ میں بھی حیران ہوا کہ یہ جو جہاز خریدا گیا ہے اور اس پہ اتنے پروگرامز ہو رہے ہیں. مریم صاحبہ نے جہاز خریدا، پروگرامز شروع ہو گئے اور مٹی پلیت کرنا شروع کر دی، اور اس پہ ایک بیانیہ، اس میں کیا ہوا، بیانیہ بن گیا کہ شاید یہ ان کو لپیٹا جا رہا ہے جی، مریم صاحبہ سے خدا حافظ اور ان کو. لیکن پھر میں نے ذرا تھوڑا سا کھنگالا، کیونکہ ہم ہیں تو ایسے ہی نہ آپ کو چین آتا ہے نہ مجھے آتا ہے. جرنلسٹ جو ہے اس کو نیند نہیں پڑتی جب تک خبر نہ نکلے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، کیونکہ یہ کرپشن کے خلاف تو نہیں ہے یہ رجیم. نہیں، کرپشن کے خلاف ہوتے تو پی آئی اے 10 ارب میں جاتی، 10 ارب روپے میں. یا آپ کا گندم کا آٹے کا اسکینڈل، چینی کا اسکینڈل آپ کا اتنے بڑے بڑے ہیں، تو کرپشن تو ان کا ایشو ہی نہیں ہے. 5300 ارب کی تو ابھی نکلی ہے. تو قرضے پہ قرض لیے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تو کرپشن ایشو نہیں ہے ان کا. میں نے پھر ریکال کیا اس وقت عمران بھائی، عمران خان کی آنکھ کا ضائع ہونا، اس میں ہوا یہ کہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ پوری دنیا سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ اور انسانی آواز اٹھی. رائٹرز آواز اٹھا رہے ہیں، فنکار آواز اٹھا رہے ہیں، پلیئرز آواز اٹھا رہے ہیں، بالکل، اور جو بین الاقوامی اینٹیز ہیں، بڑے لیجنڈز ہیں، وہ آواز اٹھا رہے ہیں. اور یہ پورا ایک ایون پولیٹیشین بھی، ابھی کینیڈا سے بھی آواز آئی ہے، کینیڈا سے آ گئی، آسٹریلیا سے آ گئی، یورپ سے آ گئی، سری لنکا سے آ گئی، یو کے سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں. اور اس میں کوئی بھی سوسائٹی کا سیگمنٹ ایسا نہیں بچا جس نے آواز نہ اٹھائی ہو. اور اب عمران خان کا مسئلہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے لے کے اب بن چکا ہے ہیومینیٹیرین، اور یہ انسانی ہمدردی کا مسئلہ. سر، اگر جو آنکھ کی خبر آئی ہے نا، جو ابصار عالم نے دی تھی، جی دیکھیں 2 خبریں آئی ہیں اور دونوں حکومت نے دی ہیں. ایک حکومت نے دی ہے کہ آنکھ ضائع ہو گئی، دوسری حکومت نے دی ہے آنکھ ٹھیک ہو گئی. یہ دونوں چیزیں حکومت نے بتائی ہیں. جی ہاں، بالکل ایسا ہی. اس میں کوئی تصدیق کرنے والا عنصر ابھی تک عمران خان صاحب کے اینگل سے نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. اور جو ایک واحد عنصر ہے اس میں عمران خان صاحب کو جو ایک سٹیٹمنٹ باہر آتا ہے، جو بشرا بی بی کی فیملی کے ذریعے آتا ہے، اس میں یہی ہے کہ خان صاحب ٹھیک نہیں ہے. اب یہ پوری دنیا میں یہ مسئلہ پھیل گیا. پوری دنیا میں مسئلہ پھیلا تو ہمارے لوکل میڈیا کو بھی کچھ چاہیے تھا. لوکل میڈیا، روز ویلٹ پہ بات نہیں کر سکتے آپ الیکشن چوری پہ بات نہیں کر سکتے، بورڈ آف نیتن پہ بات آپ نہیں کر سکتے، غزہ فورس بھیجنی آپ بات نہیں کر سکتے. تو پھر میڈیا کیا کرے؟ اور دوسری جانب پورے کا پورا دھیان لگ گیا عمران خان، اڈیالہ جیل، آنکھ، بینائی، اور انٹرنیشنل لیول پہ. اور جب یہ ہوا تو انہوں نے یہ جہاز تو
ابھی نہیں خریدا جہاز، تو چند دن پہلے خریدا، چند ماہ پہلے. ہاں یہ تو نہیں یہ ویلنٹائن تیار ہے، ویلنٹائن کے دنوں میں یہ اڑنا ٹھیک ہے نا، اس وقت خرید کے لائے گئے اور اچانک پتہ چلا تو یہ خبر دی گئی. یہ لاہور میں جو اڑتا رہا اتنی دیر تک، ہاں یہ وہاں کیا کوئی آزمائشی پرواز ہو رہی تھی یا کوئی میٹنگ ہو رہی تھی، اس کے اندر کیا تھا؟ اب اس میں ہم اس طرح کے ہیں نہیں. نہیں اس پہ وہ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے، سب کی اپنی اپنی نجی زندگی ہے، لیکن لاہور میں ہی اڑنا اس کا، اس کو شروع میں ٹیسٹ کیا گیا، کیا وجہ ہے؟ سر وہ کہتے ہیں نا جی وہ نہیں ہم بھی ایک نئی گاڑی لیتے ہیں تو ہم ویسے ہی موٹر وے پہ چڑھا کے چیک کرتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں لاہور، تو ڈیسٹینیشن کوئی نہیں ہوتی. ڈیسٹینیشن کوئی نہیں ہوتی. تو یہ پورے فیملی گئی ہوگی اوپر، سیر کیا ہوگا لاہور کی سیر، گھوم پھر کے واپس آ گیا. 1 گھنٹہ 52 منٹ کی فلائٹ ہے. ان کا کھانا کھونا آ جاتا تھا ہیلی کاپٹر کے اندر، تو ان کو کیا فرق تھا؟ ان کا مسئلہ یہ کہ یہ سٹوری کیوں دی گئی، یہ سٹوری دی گئی اور ایسے اینکرز کو دی گئی، اور ایسے اینکرز نے یہ سٹوری کی جو کہ 100% جڑے ہوئے ہیں ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. پھر ایک بات، دوسری بات ہے کہ بھئی وہ ڈی جیز جو ہیں، وہ ڈی جیز جو کہ ہر وقت ٹی وی پہ نظر رکھتے ہیں کہ مریم کی کوریج ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی تو فوراً ڈی این او فون کرو، یہ کیا ہو رہا ہے، مریم کو کٹ کریں، یہ ورڈنگ ہوتی ہے، مریم کو کٹ کریں. مریم کٹ ہو جاتی تھی، اور اس کے بعد فلاں خبر چلی، یہ مریم کے خلاف کیوں چلی، میم کے خلاف کٹ. یہ 9 بجے والا خبر نامہ تھوڑے دن پہلے پورا کھا گئی. وہ بیوروکریسی کو بٹھا کے ڈانٹا کہ بچہ گٹر میں کیوں گرا ہے، اگلے دن ایک اور گٹر میں گر گیا، اس کے 3 دن بعد پھر ایک اور گٹر میں گر گیا، اور اس کے 1 ہفتے کے بعد ایک اور بچہ گٹر میں گر کے فوت ہو گیا. تو ایک دفعہ انہوں نے یہ گیم ڈال دی اور اس کے بعد ان کو سمجھ آ گئی. اب انہوں نے بیان دے دیا کہ یہ جو بچہ گٹر میں گرے گا اس کے ماں باپ پہ ہم مقدمہ درج کر دیں، ماں باپ پہ مقدمہ درج کریں گے. اب یہ سارا یہ سڑک جو ہے نا جہاں بھی ہم بیٹھے ہیں، یہ سامنے آگے نا ایک گھر ہے، اس کے باہر سائڈ پہ نا یہ کونسل والے کوئی کام کروا رہے ہیں، تو تقریباً 100 میٹر سے نا بورڈ لگنا شروع ہو جاتے ہیں، 100-150 میٹر سے. ایسا ہی ہے. اور آگے جا کے نا اس کے ارد گرد پورا جنگلہ انہوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے. یہاں خدا نہ خواستہ بچہ تو دور کی بات ہے، کسی کا جانور بھی گر جائے نا تو کونسل کے اوپر ایسا مقدمہ ہوگا گورنمنٹ کے اوپر کہ وہ بیچارے پیروں میں گر جائیں گے ان کی. تو یہاں تو کسی مالک کے اوپر ایک جانور بھی گر جائے نا، اس کے مالک کے اوپر بھی پرچہ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ پرچہ کرواتا ہے. سر میں آپ نے بات کی یہاں کی، ہر سال نا، آپ کو بھی سال ہو گیا نا یا بھی نہیں ہوا؟ ہاں جی مجھے 1 سال آلموسٹ 1 سال ہونے والا ہے نا. آپ کے گھر پہ بھی ایک باقاعدہ طور پہ آپ کو کونسل بھیجے گی چارٹ کہ جناب آپ نے جو ٹیکس دیا تھا نا اس کا اتنے % ہم نے یہاں لگایا ہے، اتنے % یہاں لگایا ہے، اتنے % یہاں لگایا ہے، یہ ہے. اس کے بعد آپ کو کوئی اعتراض ہے تو وہ بھی وہ کہیں گے کہ آپ بتائیں. ہاں جی، اور اگر آپ کا کوئی کام رہ گیا ہے، کام رہے گا تو وہ بھی بتائیں. یہ ہے یہاں کا. خیر یہی تو مسئلہ ہے کہ ان کی سلطنتیں باہر ہیں. آپ بتا رہے تھے کہ کچھ خبروں کو چھپانے کے لیے کچھ خبروں کو پھیلایا گیا. تو مثال کے طور پہ بورڈ آف نیتن کو چھپانا ہے ان معاملات کو کہ وہاں فوج جا رہی ہے نہیں جا رہی، کیا ہو رہا ہے. روزویلٹ کو چھپایا. ہاں روزویلٹ والے معاملات ان کو پیچھے لے کر جانا ہے. پیچھے لے جانا ہے. عمران خان صاحب کی آنکھ، ان کی بیماری، یہ معاملات بہت ہائی لائٹ ہو گئے، ان کو پیچھے لے کر جانا ہے. اور معیشت میں بری طرح جو ناکامیاں ہیں، جو گورننس ان سے نہیں ہو پا رہی، وہاں پہ کھڑا کر دیا گیا جہاز. اچھا اب جہاز جب بہت زیادہ پھیلا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہاتھ سے نکل گیا، تو بسنت والی محنت بھی ضائع ہوگی. بسنت والی محنت بھی ضائع ہوگی. پھر نیا حکم آیا. حالانکہ بسنت یہ 5 دفعہ کروائیں گے نا، 5-6 دفعہ لاہور میں ایسے ہی ہوگی. ایسا ہی ہوگا. بھائی بسنت تو لاہوریوں کی بسنت ہے نا، ان کا اس میں کیا لینا دینا ہے. بسنت میں گڈی اڑانے والا ان کا ووٹر ہوگا یہ کوئی گارنٹی تو نہیں ہے، یا ان کا سپورٹر ہوگا یہ تو گارنٹی تو نہیں ہے. انہیں بسنت میں گڈی اڑانے کی اجازت XYZ کوئی بھی دے. لاسٹ ٹائم اجازت دی تھی پرویز مشرف نے، بالکل لوگوں نے بہت گڈی اڑائی تھی. اب بنیادی بات اس ٹاپک کو، اس سبجیکٹ کو ختم کرتے ہیں. جہاز آیا، جہاز کا میڈیا میں چھوڑا گیا. اس کے بعد میڈم نے کہا کہ جناب یہ تو زیادتی ہے. انہوں نے کہا نہیں، تھوڑا بہت میڈیا کو چاہیے ہوتا ہے نا ہلکا پھلکا، تو اس لیے آپ تسلی رکھیں، ہم کنٹرول کر لیں گے. لیکن معاملہ بہت پھیل گیا. یہ بھی پتہ چل گیا کہ اسرائیلی جہاز ہے. جب معاملہ یہ پھیلا تو اس کے بعد پھر دوبارہ ڈی جیز آئے اور انہوں نے کہا بھی اس سبجیکٹ پہ اب بات نہیں ہوگی، ختم. اور اب کیا ہو رہا، اب رانا تنویر صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس میں کون سی بڑی بات ہے، اگر ہم نے جہاز خرید لیا تو ہم ہیلی کاپٹر بھی خریدیں گے. رانا سنورا صاحب آ گئے، اس میں کون سی بری بات ہے، بھئی جہاز کو ذاتی تھوڑی خریدا ہے، گورنمنٹ کا ہے تو خرید لیا تو کیا ہوا. اب ذرا تھوڑا سا ان کو حوصلہ ہوا ہے، ڈی جیز نے ذرا تھوڑا سا ان کو کھڑا کیا ہے کہ نہیں جا کے آپ کریں. تو بنیادی طور پر
میں خاص طور پہ کہوں گا عمران خان صاحب کی فیملی سے اور پی ٹی آئی سے، اور یہ جو ایم جی ایم گروپ آیا ہے پی ٹی آئی کا، ایم جی ایم گروپ جو آیا ہے، آپ نے بتایا تھا مجھے پچھلے ویلاگ میں، مروت گھنٹا پور اور یوسف زئی صاحبہ مثال، ہاں، تو وہ آیا جو ایم جی ایم گروپ آیا ہے، یہ اس طرف توجہ دینے کے بجائے اب واپس آئیں عمران خان کی طرف. اصل پوری دنیا عمران خان کو دیکھ رہی ہے. یہ جہاز محاذ ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ٹھیک ہے ان کو بھی سائز میں لانا ہوتا ہے. ان کو سائز میں لانے کے لیے یہ ہلکی پھلکی موسیقی شروع کی گئی، اور ان کو بھی بتا دیا گیا کہ بھی دیکھیں آپ نے جہاز خریدا، ہمیں پتہ چل گیا ہے. اور ایک اور چیز ہے، اور وہ ہے میڈیا میں جو انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے. سوشل میڈیا سیل قائم کیے ہوئے ہیں، وہ بھی ایک فائل تیار کر کے ہمارے چیئرمین نیب کو دے دی گئی ہے. صابر بھائی میری نظر میں یہ جو پنجاب کا رجیم ہے نا، اس کا ایک تو سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے، یہ تو جعلی مینڈیٹ پہ ہے 100%. اس کے بعد جو انہوں نے ایک بڑی کارروائی ڈالی ہے نا، وہ انہوں نے ڈالی ہے بہت ساری چیزوں کو پرائیویٹائز کر کے. یہ جو انہوں نے ایجوکیشن کے ساتھ اور ہیلتھ کے ساتھ کیا ہے نا، یہ کرمنل نیگلیجنسی ہے. یہ جو آپ کا ستھرا پنجاب والا پروجیکٹ ہے، اس کے پیسے یہ قوم سے لیتے ہیں، جی ہاں، لوگوں کی جیبوں سے نکلواتے ہیں. جنہوں نے قوم کا 100 یونٹ 200 اور 300 یونٹ مفت دینا تھا، وہ قوم سے کچرا اٹھانے کا بھی پیسہ لے رہے ہیں، ٹیکس لینے کے علاوہ. بالکل. تو یہ ساری چیزیں جب آپ پلس اور مائنس کرتے ہیں نا، تو ان کے بہت سارے معاملات ہیں جن میں ان کی پکڑ ہو سکتی ہے. لیکن جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ جو اندھا دھند قتل عام ہو رہا ہے نا پنجاب میں، جی ہاں، ماورائے عدالت، یس. اور ہر مہینے 100 سے زیادہ بندے مار دیے جاتے ہیں. سر میں حساب لگا رہا تھا، 8 مہینے اور 8 مہینوں میں بنتے ہیں 240 دن. 240 دن میں بندے مارے ہیں 927. ہاں جی، 927 آپ اندازہ کریں نا، لگ بھگ 3 سے زیادہ بندے ہر دن میں یہ مار دیتے ہیں، روز مار رہے ہیں یہ. اور میں کہتا ہوں بڑے سے بڑا مجرم بھی ہو، ہر ہفتے 25 بندے مارتے ہیں. بڑے سے بڑا مجرم، بڑے سے بڑا آپ غدار، عدالت میں پیش کریں، عدالت ہے اس کے لیے. یا تو عدالتیں بند کریں آپ، ہاں جی، یا تو آپ عدالتیں بند کریں اور آپ فیصلہ کریں کہ کس کو آپ نے زندہ رہنے دینا اور کس کو آپ نے نہیں رہنے دینا. اب تک لگ بھگ 2500 کے قریب بندہ جب سے مریم نواز کی حکومت آئی ہے انہوں نے مارا ہے. یہ جو پچھلا آئی جی تھا عثمان، یہ بھی پھنسے گا. سہیل ظفر چٹھا، یہ جو سہیل ظفر چٹھا، یہ تو بہت برا پھنسے گا. یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، رجیم چینج ہوگا نا، یعنی جب بھی یہ ظالم رجیم قابو آئے گا تو جو لوگ سب سے پہلے پاکستان سے بھاگیں گے ان میں ایک سہیل ظفر چٹھا بھی ہوگا. اور اس کو دنیا میں کہیں جگہ نہیں ملے گی. وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر قتل عام پڑے گا. یہ فوجداری مقدمہ ہے، اس کو دنیا سے پاکستان مانگ کے واپس لے کر جائے گا. آپ نے ایک عمران بھائی جی، آپ نے ایک چیز پہ توجہ دی ہے. میں آپ کو ایک بات سنواتا ہوں، نکال رہے ہیں آپ یہاں سے. ہاں، میں ایک چھوٹا سا شارٹ سنواتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ کہانی کیا ہے. کہانی یہ میرے سامنے پڑی ہے جی، ایک شارٹ. ہاں، یہ رانا ثناء اللہ صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب. ہاں جی. اب اس کو آپ نے نہیں، اس کے ساتھ لگا دیں. ہاں، عوام ہمارے سننے والے جو ہیں وہ بھی سنیں. عوام کو کہتا ہوں آپ نے غور سے سننا ہے، ہم تو سنتے رہتے ہیں. غور کیجیے گا پہلے ذرا. یہ بھی کہا کہ عمران خان نے ایسا مطالبات پیش کیے جو قابل قبول نہیں تھے، تو ان کی طرف سے کیا مطالبہ عمران کی طرف سے آیا تھا ان سارے اس میں بات چیت میں؟ ان کی طرف سے مطالبہ جو ایک مذاکراتی کمیٹی بنی تھی نا، آپ کے ہوگا، ان کے ہمارے ساتھ مذاکرات بھی ہوئے تھے، تو ان کے مطالبات یہی تھے کہ اس کا جو ہے وہ، یعنی آپ مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ میری جگہ پہ آگے بیٹھ جائیں اور مجھے جہاں پہ آپ بیٹھے آپ بٹھا دیں. اچھا، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جی ایک جو ہے وہ کمیشن بنائے، اچھا، اپنا جوڈیشل کمیشن، اور وہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کے اوپر جو ہے وہ انکوائری کرے، اور اس کی سربراہی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج، آپ اسے آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح کہہ رہے تھے، وہ ان کو دے. اچھا، تو پھر میں نے ان کو جواب میں یہی کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ پھر آپ کا تو یہ مطالبہ آپ اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں، پھر آپ سیدھی بات کریں کہ جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں. یہ بھی کہا اب دیکھیں، یہ مذاکرات ہوئے تھے نومبر میں قتل عام کے بعد، جی ہاں، 2024 میں، جی ہاں، ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن کے بعد عمران خان صاحب نے اجازت دی تھی کہ آپ یہ مذاکرات کریں. ان مذاکرات میں یہ اکٹھے ہو کر بیٹھے تھے
اور پی ٹی آئی نے یہ کہا تھا کہ ہمارے اوپر 2 بڑے ایلیگیشن لگائے جاتے ہیں, 9 مئی آپ کہتے ہیں, 26 نومبر کہتے ہیں, آپ دونوں کی جوڈیشل انکوائری کروا دیں, اور جو سینئر ترین ججز ہیں سپریم کورٹ کے ان کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن آپ بنا دیں. اچھا, یہ اعتراض کر سکتے تھے کہ جناب یہ سینئر ترین ججز کو ہم نہیں لیتے, ہم اور ججز لے لیتے ہیں, بیٹھ کے اس کے اوپر بات ہو سکتی تھی, لیکن یہ جوڈیشل کمیشن کی طرف گئے ہی نہیں. اور رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جوڈیشل کمیشن بن جاتا تو ہم ہوتے جیلوں میں, ہاں جی, جنہوں نے 9 مئی کیا اور 26 نومبر کیا, اور عمران خان ہوتے اقتدار میں جن کی اصل میں حکومت تھی. اب رانا صاحب نے کھلے عام اعتراف کر لیا, اور 26 کا بھی اور 9 مئی کا بھی. اب آپ کو بتاتا ہوں کہ 26 اور 9 ایک اور بات رانا صاحب نے بات کی, ایک تسلیم کر لی عمران خان کے ساتھ مذاکرات, اور یہ پہلی دفعہ اوپن ڈائلاگ ہو رہا تھا سب کے سامنے. ہاں جی, پارلیمنٹری کمیٹیز جب یہ ملاقات نہیں کروا پائے تو پھر عمران خان صاحب کی پارٹی نے کہا کہ بھئی تم اتنی تمہاری اوقات نہیں ہے تو دفعہ کرو, ہم تم سے بات ہی نہیں کرتے. ان مذاکرات میں بھی عمران خان نے اپنی رہائی نہیں مانگی, جس پہ یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ایسی شرائط رکھ دی کہ ہم پوری نہیں کر سکتے تھے. عمران خان نے نہیں رہائی تو یہ کہتے تھے کہ مانگ لو, یہ کہتے تھے کہ رہائی مانگ لیں, باقی چیزیں چھوڑ دیں. انہوں نے NRO نہیں مانگا, انہوں نے اپنے مقدمات کا خاتمہ نہیں مانگا, انہوں نے کچھ نہیں مانگا. انہوں نے کہا یہ 2 کام کر دیں, اور انہوں نے اپنا مینڈیٹ بھی نہیں واپس مانگا ان مذاکرات میں. اچھا, میرے پاس ان مذاکرات کی جو ڈیٹیل, آپ ذرا تھوڑا سا فلیش بیک میں جائیں نا صابر بھائی. تو عمران خان کی ایک تو یہ ڈیمانڈ تھی, ہاں جی. دوسرا عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جو یاسمین راشد وغیرہ بے گناہ قید ہیں, ہاں جی, ان کو رہا کیا جائے. ایک وہ یہ مطالبہ کر رہے تھے, اور تیسرا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی بھی انکوائری کی جائے کہ الیکشن میں کیا ہوا, وہ یہ بھی کہہ رہے تھے. لیکن عمران خان کو یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت مجھے دے دو یا مجھے باہر نکال دو, یہ وہ نہیں کہہ رہا تھا. اب یہ بات آ گئی ہے سامنے, آپ نے جو بات کی تھی نا, تو آئی جی 9 مئی کے کریکٹر جو ہیں, 9 مئی اور 26 نومبر کے کردار ایک ہی ہیں, 2 مختلف نہیں ہیں. آئی جی لاہور, آئی جی اسلام آباد, سید ظفر چٹھا, جو CCD کے سربراہ ہیں, محسن نقوی صاحب, CCPO لاہور, یہ سارے کے سارے وہی ایک ٹیم چل رہی ہے. اور محسن نقوی واز چیف منسٹر آف پنجاب. محسن نقوی صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ تھے, اس وقت وزیر داخلہ تھے. جب یہ پہلا وہاں پہ 9 مئی ہوا تو یہ وزیر اعلیٰ تھے. جب یہ وزیر داخلہ بنے تو 26 نومبر ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری کی ساری وہی ٹیم ہے, تو وہی لوگ ہیں. اسی طریقے سے ہمارے عسکری حکمران بھی وہی کریکٹر موجود ہیں, 9 مئی بھی وہی تھے اور 26 نومبر پہ. تو اب ان کے لیے تو انہوں نے پورے کھلے عام مان لیا کہ جناب ہم یہ کام نہیں کر سکتے کہ 26 نومبر اور 9 مئی کی تحقیقات کروائیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کو تھوڑا سا شرم کر لینی چاہیے ویسے, کہ اتنی ساری باتیں ہونے کے بعد یہ کر لیا. ایک اور بات آپ کو, ایک ہم کلوزنگ پہ جا رہے ہیں, میں آپ کو ایک شارٹ سنواتا ہوں. جی شارٹ نہیں بلکہ سنواتا نہیں, میں آپ سے پوچھوں گا, آپ نے اس کا بتانا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ ہے جی MGM گروپ کی بات ہو رہی تھی نا, تو MGM گروپ میں یہ کہتے ہیں شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں علیمہ خان ٹاؤٹ ہیں, ان کو انٹیلیجنس ایجنسیز سپورٹ کر رہی ہیں, اور علیمہ خان کی ماں پر یہ لوگ سوشل میڈیا پر بیانیہ بنا رہے ہیں. اب آپ یہ بتائیں. میں آپ کو مدد کی بات بتاؤں. ہاں جی. یعنی آپ کا کہیں گے نا بیانیہ بنا رہے ہیں, میرا کہہ سکتے ہیں اور لوگوں کا کہہ سکتے ہیں. میری علیمہ خانم سے آخری مرتبہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر والا کیس تھا, جب عمران خان صاحب جیتے تھے. وہاں پہ میڈیا کی موجودگی میں بھی وہ کیس سننے گیا تھا, تو وہاں بات ہوئی تھی. اور اس سے پہلے میں ایک دن گرفتار تھا, دہشت گردی کی عدالت میں مجھے پیش کیا تھا, تو میں وہاں گاڑی کے اندر بندھا ہوا تھا, تو یہ وہاں پہ کہیں گزر رہی تھی, انہوں نے مجھے دیکھ لیا, میرے پاس آ گئی تھی. یہ 2 واقعات ہیں. تو میرے ساتھ تو کبھی انہوں نے بات ہی نہیں کی. آپ کے ساتھ کرتی ہیں؟ میری زندگی میں ایک دفعہ فون پہ بات ہوئی زندگی میں. اصل میں پتہ ہے کیا, وہ اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں. شیر افضل مروت کو عمران خان صاحب نے نکالا پارٹی سے. ہاں جی. شیر افضل مروت صاحب روزانہ ثابت کر رہے ہیں کہ مجھے صحیح نکالا. عمران خان نے گنڈا پور کو وزارت اعلیٰ سے ہٹایا. گنڈا پور صاحب گزشتہ چند دنوں سے ثابت کر رہے ہیں کہ مجھے وزارت اعلیٰ سے بالکل صحیح ہٹایا. عمران خان نے شہباز شریف کو اردلی کہا, اور شہباز شریف دنیا کے ہر سرزمین پہ جا کے, ہر بر اعظم پہ جا کے
وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ نے مجھے بالکل صحیح اردلی کہا، میں انٹرنیشنل لیول کا اردلی ہوں. تو یہ تو جو عمران خان نے ان کو کہا یہ لوگ ثابت کر رہے ہیں. اور ایک اور ایم جی ایم گروپ کہتا ہے کہ عمران خان اور جمائمہ کی طلاق بھی علیمہ نے کروائی. اور ایم جی ایم گروپ یہ بھی کہے گا کہ دوسری جنگ عظیم بھی عمران خان نے کروائی تھی. اس سے پہلے جو پہلی جنگ عظیم ہے وہ بھی عمران خان نے کروائی تھی. 71 بھی. ہاں، جو خلافت کا ایک خاتمہ ہوا تھا وہ بھی عمران خان کی وجہ سے ہوا تھا. 1857 کی جو جنگ آزادی یہاں پہ ہار گئے تھے ہمارے ساؤتھ ایشینز اور انگریز جیت گیا تھا، وہ بھی عمران خان کی وجہ سے ہوا تھا. اور اس سے پچھلا بھی سارا کچھ عمران خان کے کھاتے میں ڈال لیں. تو آگے جا کے وہ کہتے ہیں نمل یونیورسٹی کے معاملات بھی علیمہ خان نے خراب کیے اور 300 سے زیادہ اسٹوڈنٹس کا مستقبل بھی. یہ ایم جی ایم گروپ کی باتیں ہیں. اور ایم جی ایم گروپ کا کہنا ہے کہ سہیل افریدی کو لانے والے بھی علیمہ ہیں اور ان کو علیمہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں. نہیں، اتنی رفتار کیوں پکڑ لی انہوں نے ایک دم؟ کیا ایسا کیا ہونے لگا؟ اچھا، سہیل کے پیچھے یہ اس لیے پڑے ہیں کہ سہیل نے وہ کوئی فورس بنانے کا اعلان کیا اور وہ انہیں لگتا ہے کہ اس فورس میں ان کی کوئی جگہ نہیں بنے گی. یا اگر واقعی وہ فورس بن گئی، یعنی فرض کریں نا واقعی نوجوانوں کو اکٹھا کرنا، اس لیے اگر تو پریکٹیکلی اگر اس کے اوپر ایفرٹ کریں اور جو یہ لوگ بتاتے ہیں اور جس طرح یہ پلان کرتے ہیں اگر یہ ویسے ہو جاتا ہے تو یہ بڑی ایکٹیویٹی ہوگی. میرا اپنا خیال ہے کہ ان کو نا شک پڑ گیا، بلکہ شک ہی پڑ گیا کہ عمران خان زیادہ دیر اب جیل میں نہیں رہ سکتے، جو مجھے لگ رہا ہے. تو یہ ریلیونسی مانگ رہے ہیں، یہ ریلیونسی مانگ رہے ہیں یا ایک اور چیز مانگ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں تو ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. تو یہ سارے کہیں اور سودا کر لیں. اور ہو سکتا ہے یہ سارے کے سارے اگلا الیکشن جو ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے پروبیبلی ایسا لگتا ہے زرداری صاحب کسی کو بھی لے لیتے ہیں. تو نہیں نون لیگ بھی ان کے بھی ستائی خیران. ہاں، تو یہ نون لیگ میں چلے جائیں، پیپلز پارٹی میں چلے جائیں اور انہیں کہیں کہ جناب ہم حاضر ہیں، ہم ہمہ وقت حاضر ہیں، جتنی بھی گالیاں. میں آپ کو بتاؤں فضل الرحمان صاحب کی پارٹی سے بھی شیر افضل مروت کوئی پتہ نہیں کہ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ وہ لاٹ ہے نا جو سیکشن 10 والی ہے. تو سیکشن 10 والی لاٹ کو کہیں نہ کہیں تو ڈیپوٹیشن پہ بھیجنا ہی ہے. تو آج کل یہ او ایس ٹی ہیں، عمران خان نے سب کو او ایس ٹی بنا دیا. بات یہ ہے کہ پہلے جو لوگ سیکشن 10 کے لوگوں کے مستقبل کا فیصلہ کرتے تھے ان کا اپنا مستقبل تاریک ہوا ہے. وہ کسی اور کا مستقبل کیا لکھیں گے صاحب؟ وہ خود سیکشن 10 والے ہو گئے. ہاں جی. ناظرین آپ کا بہت شکریہ. صابر بھائی آپ کا بہت شکریہ جناب. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.